بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جوان بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹ اور جوان بچے اور لڑکوں کے روزگار میں رکاوٹ اور والدین کی ناگفتہ بے یا یوں کہیے کہ بدترین صحت سے صحت کی بحالی کی طرف پہلا قدم۔ ایک ہماری بہن ہے، وہ ہیں خیبر پختونخوا والی سائڈ پہ، وہ یہ کہتی ہیں کہ میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اور میرے بیٹے باصلاحیت ہو کے، صاحب استعداد ہو کے اور اچھی ڈگریوں کے حامل ہو کر کاروبار کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ملازمت کے لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ میرٹ پر آنے کے باوجود ان کو کوئی شخص، کوئی فرد نوکری دینے کے لیے اور کم پیسوں پر نوکری دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جتنے کہنے سننے کی حد تک تعلقات تھے ان سب کو بروئے کار لائے، لیکن معاملات حل نہیں ہو رہے۔ اور وہ خاتون کہتی ہیں میری صحت اور میرے شوہر کی صحت کے حالات یہ ہیں کہ بچیوں کا سوچ کر بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض ہو چکے ہیں۔ اب صرف ایک تمنا باقی ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں تو ہم کم از کم اس دنیا سے چین اور سکھ کے ساتھ قبر میں جا کر لیٹ جائیں، سو جائیں۔ اس حوالے سے ہم نے بہت وظائف پڑھے، بہت کوششیں کی، لیکن ساری کوششیں بیکار گئیں ہیں۔ اب ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی تو ایک امید کی کرن جاگی ہے اور یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں کو روحانی اعتبار سے خود مختار بناتے ہیں، شاید ہمارے حق میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا کا فیصلہ فرما لیا ہے، آپ کے ساتھ رابطہ کروا دیا ہے۔ تو اب کچھ ایسا کریں کہ ہمارا یقین پختہ ہو آپ کی ذات پر، اور ہمارے بچے اور ہمارے بچیاں اپنے اپنے سلسلوں میں منسلک ہو کر کم از کم دنیا کے اعتبار سے کامیابی اور آخرت کے اعتبار سے ذلت اور رسوائی سے محفوظ ہو سکیں۔ میری بہن، آپ نے نام ذکر نہ کرنے کے حوالے سے شرط لگائی تھی، تو ہم نے اس شرط کو پورا کرنا ہے۔ ساتھ ہی ہمارے اوپر یقین کی بات نہیں، اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں کہ دیر آیت درست آیت۔ اور آپ کو پہلے بھی میں ویڈیوز میں مختلف میں بتا چکا ہوں اور آج بھی بتا رہا ہوں کہ علاج کے لیے کسی ماہر معالج کا ہونا ضروری ہے۔ بھرپور علاج اور حصار کے لیے آپ کے پاس کسی موکلاتی جناتی عمل اور طاقت اور تاثیر کا ہونا ضروری ہے، ورنہ دھکے مقدر ہیں اور بیٹیوں کے رشتوں کی بندشیں لکھی اور قیامت تک کے لیے لکھی جا چکی ہیں۔ کیوں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو کھاتا نہیں دیکھ سکتے، کسی کی بیٹی کو ہنستا بستا اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکتے، اور کسی شخص کے کاروبار کو آگے بڑھتا پھیلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، جس کی وجہ سے ہم اچھا بن کے، منہ پہ میٹھا بن کے، بغل میں چھری منہ میں رام رام کر کے لوگوں کی پیٹھ میں چھراں کھوپنے کے عادی ہو گئے۔ لہٰذا چند ہدایات پر آپ عمل کریں کہ اپنے محلے عزیز رشتہ داروں کے گھر سے آئی گئی چیز نہیں کھائیں گے، اپنے گھر کو روحانی طور سے پاک صاف کریں گے، اور جو علاج آپ کو بھیجیں گے اس پر آپ 6 افراد، 2 آپ کی بیٹیاں، 2 آپ کے بیٹے، بھرپور عمل درآمد کریں گے، اور آپ کے گھر میں سے ایک فرد کو عمل دیں گے، کیونکہ آپ کے معاشی حالات اور صحت دونوں ہی خراب ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک فرد اس بات کا عہد اور تہیہ کرے کہ اس کے دن میں سے 2 گھنٹے اس کام پر خرچ ہوں گے۔ یہ 2 گھنٹے انشاءاللہ آپ نے 1 مہینہ مسلسل تسلسل کے ساتھ ہمت حوصلے کے ساتھ خرچ دیے تو نوکریاں بھی ملیں گی، روزگار بھی ملیں گے، بیٹیوں کی شادیاں بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ بھی صحت کے اعتبار سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، آپ کے ٹھیک ہو جانے کے بعد، آپ کے مسائل کے حل ہو جانے کے بعد آپ کے دشمن ختم نہیں ہوئے، آپ کے دشمن قبروں کو نہیں پہنچے، وہ ابھی تک موجود ہیں۔ یہ چہلکاف کا عمل جو آپ کو دیں گے، اسے پڑھتے رہیں، اسے حرز جان بنائے رکھیں، اسے سینے سے لگائے رکھیں۔ تشخیص جو آپ کو سکھا دیں گے، ویڈیوز بھیج دیں گے، ان کو ہفتے میں 1 مرتبہ بروئے کار لاتے رہیں، انشاءاللہ سارے حالات
ہمیشہ کے لیے درست ہو جائیں گے۔ اور جب کبھی اونچ نیچ ہو، کیونکہ یہ جنگ ہے، تو اس صورت میں جو آپ کو طریقہ کار سمجھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں، کرتے رہیں، اللہ پاک شفائے کامل سے اور مکمل حفاظت سے بہرحمل فرمائیں گے انشاءاللہ۔